سنہ 1210 عیسوی شیراز کی گلیوں میں ایک یتیم بچہ رو رہا تھا۔ باپ کا سایہ سر سے اٹھ چکا تھا، دنیا نے اسے دھتکار دیا تھا، مگر اس بچے نے ٹھان لی تھی وہ روئے گا نہیں، وہ لکھے گا، اتنا لکھے گا کہ صدیاں اس کی لفظوں پر روئیں گے۔ اس بچے کا نام تھا مسلدین۔ دنیا اسے شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ آج میں آپ کو شیخ سعدی کی زندگی کی وہ واقعات سناؤں گا جو کتابوں میں دفن ہے مگر دلوں کو زندہ کر دیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے بچپن کا ایک دن میں کبھی نہیں بولتا ہوں۔ والد کے انتقال کے بعد گھر میں فاقے تھے، کچھ کھانے پینے کے نہیں تھے۔ عید کا دن تھا، محلے کے سب بچے نئے کپڑے پہن کر کھیل رہے تھے۔ میرے پاس پٹا ہوا کرتا تھا، بھوک سے برا حال تھا۔ میں اپنے والدہ کے پاس گیا اور کہنے لگا، اماں عید ہے، کچھ کھانے کو ہے؟ میری ماں کے آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ کہنے لگی، بیٹا آج گھر میں چولہا نہیں جلا، مگر تم ایک کام کرو، مسجد چلے جاؤ، وہاں آج ختم قرآن ہے، شاید کچھ حلوہ مل جائے۔ میں بھاگتا ہوا مسجد گیا، وہاں واقعی حلوہ تقسیم ہو رہا تھا۔ میں قطار میں لگ گیا تھا اور سب سے پیچھے کھڑا تھا۔ جب میری باری آئی تو حلوہ بانٹنے والے نے مجھے اوپر سے نیچے تک دیکھا۔ پھٹے کپڑے، مٹی سے بھرا ہوا چہرہ، اس نے منہ بنایا اور کہنے لگا، چل بھاگ یہاں سے، یہ شرفاء کے بچوں کے لیے ہے، تیری اوقات نہیں۔ وہ الفاظ تیر سے زیادہ مجھے لگے۔ راستے میں ایک بزرگ ملا، انہوں نے میرا چہرہ پڑھ لیا، اپنے پاس بٹھایا۔ کمسن شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، بابا آج مجھے میری غربت نے ہرا دیا۔ بزرگ غصے سے کہنے لگا، نہیں بیٹا، آج تمہاری غربت تمہاری استاد بن گئی ہے۔ یاد رکھنا، جیسے بھوک کا ذائقہ معلوم ہو، وہی دنیا کو سیر ہونے کا مطلب سمجھا سکتا ہے۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس دن میں نے بھوک سے وعدہ کیا تھا کہ ایک دن میں اتنا علم حاصل کروں گا کہ کوئی بچہ میرے سامنے بھوکا نہ روئے گا۔ یہی وہ چنگاری تھی جس نے شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ کو بغداد کے مدرسہ نظامیہ تک پہنچا دیا۔ مگر علم مل جانا الگ بات ہے اور انسان بن جانا الگ بات ہے۔ 30 سال شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے دنیا گھومی، پیدل روم، شام، حجاز، ہندوستان تک سفر کیا۔ ایک بار وہ صلیبی جنگوں کے دوران عیسائیوں کے ہاتھ قید ہو گئے۔ انہیں طرابلس میں خندق کھودنے کی مزدوری پر لگا دیا گیا۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ جو وقت کا سب سے بڑا عالم تھا، ہاتھ میں کدال لیے مٹی کود رہا تھا۔ ایک دن شام کا ایک رئیس ادھر سے گزر رہا تھا، اس نے شیخ سعدی کو پہچان لیا۔ وہ پرانا دوست تھا، وہ چیخنے لگا، ارے یہ تو شیخ سعدی ہے۔ اس نے 10 دینار دے کر شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ کو آزاد کروایا۔ مگر آزادی کی قیمت کیا رکھی؟ رئیس شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ سے کہنے لگا، شیخ میں تمہیں آزاد کر رہا ہوں مگر ایک شرط پر۔ میری ایک بدصورت بیٹی ہے، بہت تیز زبان ہے، آپ کو اسے نکاح کرنا ہے۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ مجبور تھا، اس نے مجبوری سے اسے زبان دے دی۔ شادی ہو گئی، مگر وہ عورت زبان کی بہت کڑوی تھی، ہر وقت تانے دیتی۔ ایک دن اس نے غصے سے کہا، تم وہی شیخ سعدی ہو نا جس کو میرے باپ نے 10 روپے میں خریدا تھا؟
یہ سن کر شیخ سعدی مسکرانے لگا اور فرمایا ہاں میں وہی ہوں، تیرے باپ نے مجھے 10 دینار میں خرید لیا اور تیری بد زبانی کی حوالے دیا، کاش وہ مجھے غلام ہی رہنے دیتا۔ یہاں رک جاؤ، ذرا سوچو، دنیا کا سب سے بڑا دانشور غلام بھی بنا، تانے بھی سنے، مگر اس نے کیا کیا؟ شکوہ نہیں کیا، اس نے اسی دکھ کو گلستان کی باب میں لکھ دیا۔ شیخ سعدی نے قیدی غلام اور تلخ شادی سے یہ سیکھا کہ علم کا اصل امتحان تکبر نہیں، صبر ہے۔ مگر اصل واقعہ ابھی باقی ہے، وہ واقعہ جس نے شیخ سعدی کو شیخ بنایا گیا۔ شیخ سعدی بڑھاپے میں شیراز واپس آ گئے تھے، شہرت آسمان کو چھو رہی تھی۔ ایک دن شیراز کا بادشاہ طابق ابوبکر بن سعید دربار لگانے بیٹھا تھا، اس نے شیخ سعدی کو بھی مدعو کیا تھا، مگر شیخ سعدی درویشوں والا لباس پہن کر دعوت پر گیا، پٹا ہوا کرتا، پرانی ٹوپی۔ درباریوں نے انہیں پہچانا نہیں، انہیں سب سے پیچھے دروازے کے پاس بٹھا دیا۔ کھانا آیا، سب سے آخر میں شیخ سعدی کی باری آئی۔ بوٹیاں ختم ہو چکی تھی، صرف شوروا بچا ہوا تھا۔ شیخ سعدی خاموشی سے کھاتے رہے۔ دربار ختم ہوا۔ اگلے ہفتے بادشاہ نے پھر دعوت کی، اس بار شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے قیمتی کپڑے پہن کر گئے، ریشم کا لباس، سونے کا قلم۔ جب شیخ سعدی دربار کے اندر گیا، پورا دربار کھڑا ہو گیا۔ حضرت شیخ سعدی تشریف لائے ہیں۔ بادشاہ نے اپنے پاس بٹھایا، سب سے پہلے کھانا آیا، ان کے آگے رکھا گیا، مرغ، پلاؤ، حلوہ۔ مگر شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے ایک ایسا کام کیا، پورا دربار حیران رہ گیا۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے نوالا اٹھانے کی بجائے وہ سارا کھانا اپنے کپڑوں پر ملنا شروع کر دیا۔